ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک گجر نشاور کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گونج بیجے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر حسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق ما لمن اعوذ به سواك عند حلول الحادث الامم مولاي سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین اکرام، شاعر کہتا ہے عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، وہ بدبخت ہے جو آج بھی محروم ہے۔ ہم پہ پھر آئے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ مومنوں گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو۔ مومنوں گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو۔ آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اور پھر کہتا ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل حسن نظر مانگ لو۔ مصطفیٰ کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ مصطفیٰ کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ بڑی ہی رحمتوں برکتوں والی، جھولیاں بھرنے والی، کمال کی اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر یہ عنایات کا سلسلہ فرمایا کہ یہ عظیم رات رب تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ جس طرح اس رات کا شب قدر کا لفظی ترجمہ، لفظی معنی دلالت کرتا ہے نا، لیلۃ القدر، قدر والی رات، عظمتوں والی رات، رحمتوں والی رات، برکتوں والی رات، عنایات والی رات، بخششیں کروانے والی رات اور جھولیاں بھرنے والی رات۔ جس طرح اس کے معنی کے اندر اس قدر وسعت ہے نا، اس رات کو رب تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے رحمتوں کی بھی ایسی ہی وسعت عطا فرماتا ہے، ایسے ہی ہمیں نوازتا ہے، اور یہ خصوصیت کے ساتھ اسی امت محمدیہ کو عطا فرمائی گئی ہے، یہ اسی امت کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس رات کے بارے میں بالخصوص پوری سورہ مبارکہ کا نزول فرما دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات لیلۃ القدر کی کتنی اہمیت بڑی رات ہے، کہ رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہ کتاب جس کو لا ریب کتاب کہا گیا، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور آج ہماری مسجد کے اندر بھی تکمیل قرآن ہوا، قرآن پاک کا ختم پاک ہو رہا ہے، جشن قرآن پاک کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ کمال ہے کہ وہ رات، جس رات اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی ایک مرتبہ قرآن کا نزول فرمایا،
اس قرآن کے نزول والی رات کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر فرمایا ہے۔ یعنی یہ لیلۃ القدر کی نسبت قرآن کے نزول کی وجہ سے، کہ اس رات میں رب نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی ایک ہی مرتبہ قرآن کا نزول فرمایا۔ آگے پھر 23 سال کا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج احکامات کا نزول ہوتا رہا، اور امت ان احکامات پر گامزن ہونے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے رب کے کلام کو ہم تک پہنچا دیا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کا نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور ان پر مزید اصول و ضوابط اور احکامات کے اظہار کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے کلام کا نزول فرمایا، اپنے کلام کا نزول فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا نزول فرمایا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر دیکھا جائے تو رب کا کلام ایک ہی مرتبہ یک بارگی کے ساتھ نازل ہوا، وہ تورات ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو رب کا کلام نازل ہوا وہ زبور شریف ہے، وہ بھی ایک ہی مرتبہ یک بارگی کے ساتھ ہی نازل ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو رب کا کلام رہنمائی کے لیے نازل ہوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کلام انجیل مقدس ہے، وہ بھی یک بارگی نازل ہوا۔ تو جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کا کلام رب نے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے، ان کی رحمت کے لیے، ان کی سمجھنے کے ڈائریکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور ان کے لیے پھر رحمتوں کا ایک سلسلہ مزید بڑھانے کے لیے اپنا کلام عطا فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر اپنا کلام لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مرتبہ یک بارگی ہی نازل فرمایا، ایک ہی مرتبہ نازل فرمایا۔ اب یہاں پر بڑا پیارا نقطہ ہے کہ جس رات اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر فرمایا، اس رات کو لیلۃ القدر کے نام سے یاد فرمایا۔ کس رات، کس نام سے؟ لیلۃ القدر، عظمتوں والی رات، رحمتوں والی رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں۔ اب اس رات کو اللہ فرما رہا ہے یہ لیلۃ القدر ہے، اور پھر اس کی عظمت کیسے ہوئی؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے خود ہی اللہ تعالیٰ نے سوال باندھا کہ کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات، وہ قدر والی رات ہے کہ جس اللہ کے بندے کو میسر ہو جائے، نبی پاک کے امتی کو مل جائے، اللہ رب العزت اس کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں جس طرف میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ جس رات اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر قرآن کا نزول فرمایا، اس رات کو لیلۃ القدر فرمایا۔ اس رات کی برکات یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے والے کو رب کائنات 1000 مہینے سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب اس رات کہ جس رات قرآن کا نزول ہوا اس کی برکات کا یہ عالم ہے، تو بتاؤ کہ جس رات صاحب قرآن پیدا ہوئے ہوں گے، اس رات اور اس طلوع فجر کا کیا عالم ہوگا، اس کی کیا شانیں ہوں گی، اس کی کتنی رفتیں ہوں گی کہ وہ قرآن کہ جس رات یک بارگی کے ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اللہ نے اس رات کو 1000 مہینے سے زیادہ افضل قرار دے دیا ہے۔ تو جس
طلوع فجر کو، دن اور رات کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے سے نورانیت کے ساتھ چمکایا ہوگا، وہ 12 ربیع الاول کی رات کس قدر عظمتوں والی رات ہوگی۔ ہم تو اس نسبت سے دیکھ رہے ہیں نا، تو قرآن کی عظمت کس کی وجہ سے ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ قرآن ملا ہی ہمیں مصطفیٰ کے صدقے ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قرآن ملا، اور پھر قرآن کے صدقے ہمیں یہ رات مل رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے، بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے، ہم گناہگاروں کی بگڑی بنانے کے لیے، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، کبھی عنایتیں کبھی بخششیں، کیسے کیسے ہیں انعام امتی کے لیے، کبھی عنایتیں کبھی بخششیں، کیسے کیسے ہیں انعام امتی کے لیے۔ اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ شب قدر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی، اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ تفسیر رازی کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح رب کائنات نے نماز وسطیٰ کو اپنی 5 نمازوں کے اندر چھپا کر رکھا ہے، نماز وسطیٰ یعنی بڑی اہم نماز ہے، بعض لوگوں نے عصر کی نماز کہا، لیکن بعض نے فجر کا روایت نقل فرمائی، لیکن نماز وسطیٰ کو رب نے اپنی نمازوں میں چھپا کر رکھا ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کاملین کو، اولیاء صالحین کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے، تاکہ ہر بندے کی بندہ عزت کرے، ہر نماز کو اہمیت دے۔ اسی طرح رب پاک نے راتوں میں لیلۃ القدر کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، تاکہ بندہ ہر رات کو ہی لیلۃ القدر کی اہمیت دے کر اس میں عبادت الہی بجا لے۔ ایک تو اس کی تگ و دو کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، پھر اگر وہ مل جائے تو پھر تو اس کے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے، 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کیسے ملی ہے؟ مفسرین نے سورہ قدر کی تفسیر کے اندر لکھا، بلکہ تفسیر عزیزی کے اندر بھی موجود ہے، دوسری جلد ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے لوگوں کے واقعات کو بیان فرمایا، ان کی عبادات کا ذکر فرمایا، ان کے جہاد کا ذکر فرمایا، ان کے قیام اللیل کا ذکر فرمایا، ان کے روزے رکھنے کا ذکر فرمایا، توجہ ہے، بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ العزت کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کی موجودگی میں پہلی امتوں کے لوگ، بعض روایتوں میں جو مفسرین نے لکھا، حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کا ذکر فرمایا، ان کی عبادات کا ذکر فرمایا کہ وہ دن کو روزہ رکھتے اور سارا دن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کفار سے جہاد کیا کرتے تھے، مسلسل جہاد کرتے تھے، اور پھر رات کو قیام الہی میں مصروف ہو جاتے، یعنی عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مستغرق ہو جاتے۔ اسی طرح مسلسل وہ عبادتیں کرتے، اور ان کی عمریں بھی بڑی لمبی ہوتی، کئی 100 سال ان کی عمریں ہوتی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کا واقعہ ذکر فرمایا نا، تو صحابہ کرام رشک کرنے لگے، یعنی رشک کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ قسمت ہماری بھی ہوتی کہ ہم بھی اتنی لمبی عبادتیں کرتے، ہم بھی یہ کام کیا کرتے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں چھوٹی، ہم راتوں کو آرام بھی کرتے، دن کو بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو استراحت کر لیتے ہیں، اور پھر روزے بھی 1 مہینے کے فرض ہیں۔ یہ سلسلہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گویا کہ اپنا اظہار غم فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہماری عمریں تھوڑی ہیں، تو پہلے کی امتی کامیاب بھی ہو جائیں گے، زیادہ عبادتیں بھی کر لیں گے، اور زیادہ ان کی سنی بھی جائے گی، وہ اس قدر لمبی عمریں اور اتنی عبادتیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کی یہ درد بڑی داستان کو سماعت فرمایا نا، تو آپ کا بھی دل مبارک رنجیدہ ہو گیا، غم فرمانے لگا، دل مبارک میں غم آ گیا،
اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہو جائے تو رب اپنے محبوب کے دل کو رنجیدہ نہیں رہنے دیتا، رب اس محبوب علیہ السلام کو غمگین نہیں ہونے دیتا۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہوا نا تو رب کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا اور جا کر کہا میرے محبوب کو یہ مژدہ جاں فضا سنائیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محبوب غم نہ فرمائے، اللہ نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے، اگر آپ کے امتی اس رات کو عبادت الہی بجا لائیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو 83 سال 4 مہینے کا عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسی کمال ہے کہ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کچھ دے نہیں سکتے، صحابہ کرام کا یہ غم اتنا کمال کا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں اظہار فرمایا، آقا علیہ السلام کا دل مبارک رنجیدہ ہوا، اللہ رب العزت نے یہ سورت مکمل نزول فرما کے امت پر احسان فرما دیا۔ یہ صحابہ کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، شب قدر عطا فرمائی ہے، اور اس کی قدر و منزلت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری، کہ ہمیں یہ مل گئی ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی وتر، فرمایا کہ لیلۃ القدر تاک راتوں میں تلاش کرو، من عشر الاواخر رمضان کے آخری 10 دنوں میں، تاک راتیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، ان تاک راتوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو کیا کیا جائے؟ تلاش کیا جائے، لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ تو یہ ہمیں سمجھ لیں کہ وہ جو معتکفین حضرات ہوتے ہیں ان کا اصل مقصد رب کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گویا کہ غفار کی بارگاہ میں آ کر اس سے بخشش طلب کرنا ہے، اور رحمان کی بارگاہ میں آ کر رحم طلب کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی مقصد ہے کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش کر لیں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اور یہ لیلۃ القدر کی تلاش میں جو اعتکاف فرماتے ہیں امام حسین امام تشنہ کا راکب دوش مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من اعتکف شرن، فرمایا جس بندے نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا رمضان مبارک کا، جس بندے نے رمضان مبارک کا 10 دن کا اعتکاف فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور نواسہ رسول اس کو روایت فرما رہے ہیں، فرمایا کہ حجتین والعمرتین، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی برکت ہے، ہم غور کریں کہ اتنی برکتوں والی یہ 10 راتیں ہیں کہ اس میں ایک تو بندے کا جاتا کچھ نہیں، اللہ کے گھر میں آئے لوگ سحری افطاری بھی کروا دیتے ہیں، بس عبادتیں کرنی ہے، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب بھی ہے۔ اور اگر تاک راتوں میں مسجد کا تقدس بحال رکھتے ہوئے رمضان مبارک کی قدر کرتے ہوئے ان راتوں میں عبادت کرتا رہے، زہ نصیب اس کو شب قدر نصیب ہو جائے، اور جب شب قدر مل جائے گی تو اس کی زندگی کے بارے میں آرے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ اتنی کمال ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ التمسوہا یعنی لیلۃ القدر فی 9، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو لیلۃ القدر کو تلاش کرو، شب قدر کو ڈھونڈو۔ فرمایا کہ وہ کب ہوگی؟ فرمایا 7 دن باقی ہیں، 5 دن باقی رہ گئے، 3 دن باقی رہ گئے، آخری دن باقی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے تاک راتوں کی نشاندہی فرمائی، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں،
لیلۃ القدر جو اٹھائی گئی ہے نا، وہ ہمیں اس کے پیچھے ایک ریزن ملتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر بیان کرنے آ رہے تھے، یعنی بتانے آ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا، سرکار کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ ہے لیلۃ القدر۔ میرے آقا امت پر احسان کرنے کے لیے تشریف لائے کہ میں بتا دوں یہ ہے لیلۃ القدر، کہ اس رات میں عبادت کرو 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ سرکار کی حدیث سنیے، ان عبادہ بن صامت قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لیخبرنا بلیلۃ القدر، کہ وہ ہمیں خبر دیں اس بات کی کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، لیلۃ القدر شب قدر کے بارے میں بتائیں، خبر دینے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ فَطَلَاحَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمَيْنِ، فرمایا مسلمین، دو مسلمانوں کی آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، دو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ اب یہ صحابہ کرام کی آپس کا جھگڑا تھا بھی صحیح، یعنی یہ کوئی نہیں ایک غلط جھگڑا ہو رہا ہو، صحیح لڑائی ہو رہی تھی کسی قرض کے لین دین کے معاملے میں، اور تھا بھی ٹھیک۔ بعض روایتوں میں آیا حضرت عبداللہ ابن ابی حدود اور کعب بن مالک کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا قرض کے بارے میں۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ طے فرمایا، آدھا قرض معاف فرما دیا اور آدھا دینے کا فرما دیا، تو یہ سلسلہ ہوا۔ اب دو صحابہ کرام کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ قال خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، سرکار نے فرمایا میں تو آیا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کب ہے، اس کی خبر دوں کہ وہ کب ہوگی۔ لیکن کیا ہوا؟ فرمایا خرجت فطلع رجلان من المسلمین، لیکن دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، اب وہ مجھ سے فرفیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مجھ سے اب اٹھا لی گئی ہے، یعنی اس کا یہ کہ تعیین کو مجھ سے لے لیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری امت پر لیلۃ القدر نہیں ہے، لیلۃ القدر موجود ہے، لیکن اس کی تعیین مجھ سے اٹھا لی گئی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لکم، اب قریب ہے تمہارے لیے بلائی کہ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آقا نے فرمایا اب تم اس لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرو۔ گویا کہ زبان حق سے ہمیں یہ مل گیا پتا کہ لیلۃ القدر ان راتوں میں ہے، لیکن بعض علماء نے اپنے تجربے سے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے سورہ قدر کے اندر 3 مرتبہ یہ لفظ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر کا ذکر 3 مرتبہ فرمایا، اور فرمایا لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 9۔ پہلی آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسری آیت میں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تیسری آیت میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو 3 مرتبہ لیلۃ القدر آیا، اور ایک لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ علماء فرماتے ہیں 9 کو جب 3 سے ضرب دیا جائے تو 27 بنتا ہے، اس کا مطلب ہوا 27ویں ہی شب لیلۃ القدر ہے، 27ویں ہی شب لیلۃ القدر ہے۔ اس لیے علماء 27ویں شب کو عبادات اور ریاضت میں زیادہ وقت صرف کیا کرتے تھے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم لیلۃ القدر کی رات میں سانس لے رہے اور بیان سن رہے، اور یہ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ بڑی عظیمت کا کام ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم کام ہم اللہ کے عطا کردہ رات اور برکتوں والی رات 27ویں شب میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اسی کے نعمتوں اور اسی کی رحمتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زہ نصیب ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب بھی عطا فرما دے۔ لیکن روایت کو مختصر کرتا ہوں، لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب آتے ہیں فرشتوں کی مائیت کے اندر، آگے آیت ہے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام،
اور آگے پہلا ملائکہ فرشتے، فرشتے بھی آتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام بھی آتے ہیں، وہ سب فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے ہر کام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور پھر کرتے کیا ہیں؟ سلام، سلامتی نازل کرتے ہیں، یعنی سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ کب تک؟ مطلع الفجر تک، طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فرشتے عبادتوں کرنے والوں، ریاضتیں کرنے والوں کو لیے سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کے حق میں سلامتی کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی طلوع فجر ہوتی ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں چلو بھائی چلو اوپر چلے، چلو واپس چلے، طلوع فجر کے ٹائم چلو۔ تو فرشتوں نے عرض کی اے آقا، سردار ہے نا فرشتوں کے، آپ ہمیں یہ تو بتائیے کہ جن کے لیے ہم آئے تھے ان کے حق میں کیا فیصلہ ہوا؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں نظر اللہ علیہم، اللہ نے اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرمائی ہے، عفا عنہم، رب نے ان کو معاف فرما دیا ہے، غفر لہم، رب نے ان کی بخشش فرما دی ہے، یعنی اللہ نے ان کی بخشش فرما دی ہے کہ جنہوں نے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کی ہے، ساتھ فرشتوں کی سلامتی بھی اور اللہ کی نظر رحمت بھی ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک کے الفاظ موجود ہیں، فرمایا من قام لیلۃ القدر غفر لہ من ذنبک، فرمایا جس بندے نے بھی لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمانا و احتسابا غفر لہ، فرمایا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، بڑے شرح و بسط کے ساتھ وہ رب کی عبادت بجا لاتا رہا، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو جو ہے اللہ ان کے سابقہ گناہوں کو بآواز بلند بولیں کیا کر دے گا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی ایک روایت ہے، فرمایا رب بخشش فرماتا ہے اس رات، اور اس رات بڑے نازک فیصلے بھی ہوتے ہیں، فرشتوں کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے رزق کے معاملے میں، آئندہ سال جو اس کا رزق ہوتا ہے اس طرح اس کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، بعض روایتوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ کھلا بخشش کا پروانہ بھی سناتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کو بخشا نہیں جاتا، بعض لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، جس رات اللہ کھلی رحمتیں بانٹ رہا ہے، جھولیاں بھر رہا ہے، بخشش کے پروانے سنا رہا ہے، اور تھوڑی سی عبادت کرنے پر رب کائنات 1000 مہینے سے زیادہ ثواب بھی عطا فرما رہا ہے۔